یہ لوگ انسانی حقوق کے بدترین اور خونخوار قاتل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ کو انسانی خون کا ذائقہ لگ چکا ہے۔ جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹم بم سے تباہی، جس میں کئی لاکھ افراد چند ہی لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جنگ میں عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور بے قصوروں کو قتل کرنے کے بارے میں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جنگی جنون میں انسان اتنا مدہوش نہ ہو جائے کہ جو بھی اس کے سامنے آئے اسے اندھا دھند جارحیت کا نشانہ بناتا چلا جائے، بلکہ جنگ کی حالت میں بھی اس بات کا ہوش رکھنا لازم ہے کہ مقابلے میں کون سامنے ہے۔ جو لوگ مقابلے میں نہ ہوں یا کمزور اور بے قصور ہوں، جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے اور دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ، تو ان سے کچھ تعارض نہ کیا جائے۔ ایسے بے قصوروں کو بلا وجہ قتل کر دینا اسلام میں سنگین جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غزہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ عورت کی لاش دیکھی جسے قتل کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جہادی لشکر کو روانہ کرتے وقت اس کے کمانڈر کو 10 ہدایات ارشاد فرمائی کہ کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی ضعیف بوڑھے کو مت مارنا، کوئی پھلدار درخت مت کاٹنا، اور کسی بکری اور اونٹنی وغیرہ کو خام خواہ ذبح مت کرنا۔ ہاں، اگر کھانے کی ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں، اور کسی باغ کو نہ جلانا، اور کسی باغیچہ میں پانی چھوڑ کر اسے تباہ مت کرنا، اور بزدلی مت دکھانا، اور غنیمت کے مال میں خیانت مت کرنا۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روانہ کرتے وقت یہ تاکید فرماتے تھے کہ جو راہب عبادت میں مشغول ہو اسے قتل مت کرنا۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اسلام کسی بھی مرحلے میں بے قصور کے ساتھ زیادتی کو پسند نہیں کرتا، اور اس بارے میں اسلامی تعلیمات فطری طور پر انسانیت کی بقا اور تحفظ کی ضمانت ہے۔ اس کے برخلاف آج پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کا دائرہ صرف قصورواروں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ مہلک ترین انسانیت کش ہتھیاروں کے ذریعے قصوروار تو کم ہلاک ہوتے ہیں، بیچاری بے قصور عوام زیادہ نشانے پر آتی ہے۔ آج جو طاقتیں اپنے آپ کو انسانی حقوق کا تنہا ٹھیکیدار کہہ کر اسلام کو بدنام کرنے میں مشغول ہیں، ان کی پوری تاریخ لاکھوں لاکھ بے قصور اور بے سہارا انسانوں کے خون میں لت پت ہے۔ یہ لوگ انسانی حقوق کے بدترین اور خونخوار قاتل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ کو انسانی خون کا ذائقہ لگ چکا ہے۔ جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹم بم سے تباہی، جس میں کئی لاکھ افراد چند ہی لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے، اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی دہشت گردی جس کی پشت پناہی پوری مغربی دنیا کر رہی ہے، جس نے ہزار عربی اور فلسطینی لوگوں کو تہ دے کر دیا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ نیز عراق پر امریکی پابندیاں، جس کے نتیجے میں ایک رپورٹ کے مطابق 16 لاکھ عراقی بچے موت کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں، جن میں مغربی طاقتیں بلا واسطہ یا بالواسطہ ملوث ہیں، اور اس سے قبل برطانوی سامراج کے مظالم کی المناک اور کربناک داستانیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اسلام کو الزام دینے والی طاقتیں خود انسانیت کی پیشانی پر بدنما داغ ہیں۔ انہیں انسانیت عزیز نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے مفادات عزیز ہیں۔ ان کی انسانیت کشی کے دبوں سے آج پوری انسانیت داغدار ہے، اور ہر منصف مزاج انسان ان کی حرکتوں سے نالا اور متنفر ہے۔ یاد رہے کہ مظلوموں کی آہیں ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔